حلقہ NA-75 کے اندر الیکشن ہوا. نوشین افتخار صاحبہ اور اسجد ملی آمنے سامنے تھے. DSP ذوالفقار ورک کا اس سارے الیکشن کے اندر کیا رول تھا؟ ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ الیکشن 18 کو ممکن ہے کہ نہ ہوں اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملنے کے قوی امکانات ہیں. اب اس میں ساکھ بھی بچ گئی الیکشن کمیشن کی، نون لیگ بھی اس میں خوش ہو گئی، یا اپوزیشن جو آپ کہہ لیجیے وہ بھی خوش ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف بائی دی اینڈ وہ کر جائے گی جو وہ چاہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرتضیٰ ڈار. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی ایک حلقے کے اندر کوئی دھاندلی ہوئی ہو یا دھاندلی کے شواہد ملے ہوں یا دھاندلی کا الزام ہو تو پورے حلقے کے اندر ری پول یعنی دوبارہ الیکشن کرنے کا حکم دے دیا جائے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایسے الزامات کی صورت میں چیف سیکرٹری اور IG کو الیکشن کمشنر طلب کریں اور DSP, RPO, DPO اور DC سمیت AC کو بھی معطل کرنے کا حکم دے دیں. یہ ایسا ہوا کیوں؟ بغیر تحقیق کے کیا یہ سب ہوا؟ اس کا فائدہ کس کو ہے یہ کرنے کا؟ اس کے نقصانات کس کو ہیں؟ اور سپریم کورٹ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس ویڈیو کے سٹوری کے ایک حصے میں ہم اس پر بات کریں گے، اور ساتھ دوسری آج ہم جو بات کریں گے وہ آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ DSP ذوالفقار ورک کا جو یہ کردار ہے یہ کون ہے. DSP ذوالفقار ورک کا اس سارے الیکشن کے اندر کیا رول تھا، اور DSP ذوالفقار ورک کو پاکستان مسلم لیگ نون پہلے مینیج نہیں کر سکی، اس مرتبہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے. یہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا. آج آپ کو کچھ ذرا ایکسکلوسیو انسائٹ چیزیں بتاؤں گا. بہرحال پہلے حصے پہ چلتے ہیں. وہ ہے کہ یہ سارا کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ سارا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ سب نے اس حوالے سے خبریں دیکھی ہوں گی کہ جی حلقہ NA-75 کے اندر الیکشن ہوا. نوشین افتخار صاحبہ اور اسجد ملی آمنے سامنے تھے. اسجد ملی PTI کے اور نوشین افتخار پاکستان مسلم لیگ نون کی کنٹیسٹنٹ تھے. اب پاکستان مسلم لیگ نون اس علاقے کے اندر بڑے عرصے سے اسٹرانگ ہولڈ رکھے ہوئے ہے. سید افتخار شاہ صاحب جن کا انتقال ہو گیا، گزشتہ 4-5 مرتبہ سے یہ الیکشن اس حلقے کے اندر مسلسل جیتتے آ رہے ہیں. اب پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت ایج ہے بہت ساری چیزوں پہ، لیکن اس مرتبہ کے الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا، اور اس کے بہت سارے ریزنز تھے، جس میں سے مین ریزن یہ تھا کہ جب سید افتخار حسین شاہ صاحب کا انتقال ہوگا تو ظاہر آگے بچے آئیں گے. جب بچے آئیں گے تو بہت سارے جو سپورٹرز یا ووٹرز ہوتے ہیں یا آپ کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں رہتے جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے رہ سکتے ہیں. PTI نے کچھ عرصے کے اندر یہاں پہ ملی صاحب نے ورکنگ بڑی کی اور انہوں نے بڑے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کیا. ہوا یہ کہ سارا معاملہ شروع ہوا. فوٹیجز آپ نے اپنی اسکرینز پر دیکھی یا کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے جس کے اندر وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی، 2 لوگ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے. اصل مسئلہ شروع ہوا کہ جب لگ بھگ 370 کے قریب پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ آ چکے تھے. پاکستان تحریک انصاف 7-8 ہزار کے ووٹ سے وکٹری کلیم کر رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون تقریباً 5-5.5 ہزار سے وکٹری کلیم کر رہی تھی. اب ان پولنگ سٹیشنز کا نتائج آنا باقی تھا جہاں سے پولنگ ایجنٹس غائب ہو گئے، اور یہ رات ساری ان کو ڈھونڈتے رہے. الیکشن کمشنر بھی ڈھونڈتے رہے، وہاں پر RO صاحب بھی ڈھونڈتے رہے، باقی لوگ بھی ڈھونڈتے رہے. یہ لوگ آئے نہیں، انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اور آل آف سڈن یہ سارے آ گئے. کسی نے آگے کہا کہ دھند بہت تھی، کسی نے کہا جی واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا، کسی نے کہا سگنل نہیں آ رہے تھے، کسی نے کہا میرا واٹس ایپ کی اپلیکیشن خراب ہو گئی تھی، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. وہ جو ان سے بہانے بنا سکتے تھے انہوں نے بنائے. اب وہ کن نامعلوم لوگوں کے پاس سے کس نامعلوم مقام پہ تھے اس کی تحقیقات جاری ہیں. الیکشن کمیشن صاحب نے سب کو طلب کر لیا، بڑا پریشر آیا، میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا. اب سب نے کہا کہ جی الیکشن کمشنر صاحب، الیکشن کمیشن کی ساکھ جو ہے وہ بڑی خراب ہو رہی ہے، بڑی متاثر ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو سپریم کورٹ جتنی یا سپریم کورٹ سے ایک سٹیپ آگے کہہ لیں پاورز رکھتا ہے. تو سب نے کہا کہ جی الیکشن کمیشنر صاحب، الیکشن کمیشن پورے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، ہماری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور اگر ہم نے کوئی مثال قائم نہ کی تو آنے والے وقتوں میں تو الیکشن سے اعتماد اٹھ جائے گا. الیکشن کمشنر صاحب نے فوراً ظاہر ہے وہ غصے میں آئے اور ان کو ظاہر ہے برا لگا کہ وہ فون کرتے رہے، لوگوں نے ان کا فون نہیں اٹھایا، رابطہ نہیں کیا. رات ساری سیکرٹری صاحب میں نے کو 3 بجے کے قریب ایک دفعہ فون اٹھایا، باقی فون نہیں اٹھایا. الیکشن کمشنر صاحب نے بغیر تھورو انویسٹیگیشن کیے، بغیر ڈیٹیل پروف تمام چیزیں لیے، بغیر انویسٹیگیشن کے سبسٹینشیل ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ان کے فورینزک کرائے بغیر 1 یا 2 دنوں کے اندر انہوں نے فیصلہ دے دیا. اور فیصلہ انہوں نے یہ صادر کیا کہ یہ اس طرح ہوگا، حلقے میں الیکشن بھی ہوگا اور ان لوگوں کی معطلی بھی ہوگی اور ان کو میں طلب بھی کروں گا. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کا پلان کیا. سپریم کورٹ اب وہ جا رہے ہیں. سپریم کورٹ ظاہر ہے شواہد کی بنا پر آگے بڑھتی ہے اور شواہد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور شواہد بھی وہ ایسی چیزیں جو ثبوت کے ساتھ پیش کی جا سکیں، جس کے سبسٹینشیل ایویڈنسز ہیں. 18 مارچ کو الیکشن کرنے کا کہا گیا ہے. ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ الیکشن 18 کو ممکن ہے کہ نہ ہوں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن کا ورڈکٹ ہے اس کو مائنس کر دے، اس کو اوور رول کر دے اور کہے کہ جو پرابلمیٹک پولنگ سٹیشنز ہیں 20، صرف انہی 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر دوبارہ ہوگا، نہ کہ پورے حلقے کے اندر ہوگا، اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اب اس میں ساکھ بھی بچ گئی الیکشن کمیشن کی، نون لیگ بھی اس میں خوش ہو گئی، اپوزیشن جو آپ کہہ لیجیے وہ بھی خوش ہو گئی، اور پاکستان تحریک انصاف بائی دی اینڈ وہ کر جائے گی جو وہ چاہتی ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر دو چیزیں مینیج کرنی تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس کی وہ خواہش لے کے آ رہی ہے۔ جب پولنگ سٹیشن سے پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے، 2 اپلیکیشنز دی گئیں راتوں رات، ایک تقریباً صبح 6 بجے کے قریب دی گئی، ایک رات 2 بجے کے قریب دی گئی الیکشن کمیشن کے اندر، اور کہا گیا کہ یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ان پولنگ سٹیشن سے یہاں پر ابھی تک نہیں آئے، ان جگہوں پہ دوبارہ پولنگ ہوگی، یہ ہماری درخواست ہے۔ رات گزر گئی، اگلا دن ہو گیا، سر جوڑ کے نون لیگ والے بیٹھے تو ان کو کسی نے بتایا، انہوں نے کہا جی آپ 5000 کی وکٹری کہہ رہی ہیں، پی ٹی آئی والے 7000 کی وکٹری کہہ رہے ہیں، مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے۔ جو یہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے ابھی تک نتیجہ نہیں آیا، یہ پی ٹی آئی کے سٹرانگ ہولڈ ہیں، یہاں پہ سٹرانگ فوٹنگ ہے پی ٹی آئی کی، اگر آپ نے یہاں پر ری پول کرا لیا تو یہ جیت جائیں گے۔ آپ پورے حلقے کا شور ڈال دیں، اور ہم 2 چیزوں پہ کام کریں گے۔ ایک چیز پہ ہم کام کریں گے جس کا نام ہے ڈی ایس پی ذوالفقار ورک۔ ڈی ایس پی ذوالفقار ورک سے پہلی ناکہ بندی کر رکھی تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ اس ڈی ایس پی کو یہ ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ اس پہ ان کو سخت تحفظات تھے کہ یہ ڈی ایس پی نے دھاندلی کرانے کے اندر بڑا اہم رول پلے کیا ہے، یہ رائٹ ہینڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن نے درخواست دی، اس نے نہ سنی، نہ پولیس نے سنی، نہ اس کے اوپر کچھ عمل ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اس کے بعد حکم صادر کیا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ایڈیشنل چارج دے کے سی آئی اے کا سیکیورٹی کا بھی ایڈیشنل چارج دے کے اس کو واپس ایس پی تعینات کر لیا گیا۔ سو ڈی ایس پی سے ایڈیشنل چارج کے ساتھ ذوالفقار ورک صاحب آتے ہیں، اور ان کے ذمہ پورے علاقے کی، پورے NA-75 کی سیکیورٹی پولنگ سٹیشنز کی دے دی جاتی ہے۔ یعنی ایک حکم آیا اور اس حکم کے آ جانے کے بعد آپ نے اس کی رستہ بدل دیا، اس کی آپ نے لائن آف ایکشن چینج کر دی، اور اس کو ایڈیشنل چارج دے کے آپ نے اسی جگہ پہ لگا دی جہاں پہ آپ لگانا چاہتے تھے۔ اور یہ وہی ہے جس کو آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے، جس کے اندر نوشین افتخار صاحبہ اور باقی ان کے لوگوں کے ساتھ بہت سارا بحث، تکرار، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ دوسری چیز جو پاکستان مسلم لیگ نون نے مینیج کرنی ہے وہ اپنے پولنگ ایجنٹس ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ ایک بڑی شکایت سامنے آئی، اور پارٹی کے لوگوں نے، ورکروں نے وہاں پہ کہا کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کسی کام کے نہیں ہیں، تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس بہت تیز ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، تو اس مرتبہ ہم اپنے پولنگ ایجنٹس کو ایکٹیو رکھیں گے۔ سو 2 چیزیں ہیں جس میں نون لیگ نے اس دفعہ بہت زیادہ ریلائی کرنا ہے۔ ایک انہوں نے ڈی ایس پی صاحب کو مینیج کرنا ہے دوبارہ سے، اور دوسرا انہوں نے پولنگ جو ایجنٹس ہیں اپنے ان کو متحرک کرنا ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ الیکشنز ہوں گے بھی ابھی یا کسی تعطل کا شکار ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد۔ خیال زیادہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تعطل کا شکار ہوں گے، یا پھر صرف انہی پولنگ سٹیشنز کے اوپر کہے گا سپریم کورٹ کہ آپ ری کاؤنٹ کریں۔ آنے والی سٹوریز میں ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔